رائے احمد خان کھرڑ شہید 1857 کی جنگ آزادی کے وہ ہیرو جنہوں نے ساندل بار کے محاذ پر انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے۔ ہر طرح کی کوششوں کے باوجود جب انگریز ان کو شکست نہ دے سکا تو آخرکار انہوں نے ایسا کیا حربہ آزمایا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، P4 پاکستان کے ساتھ میں ہوں وقار یونس۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں رائے احمد خان کھرڑ شہید کے مزار پر، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں، اور راوی کے علاقے میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بہت ساری ریاستوں میں انگریز قابض ہو چکا تھا، لیکن یہ راوی کا علاقہ ایک واحد ریاست تھی جو کہ انگریزوں کے قبضے میں نہیں آتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف رائے احمد خان کھرڑ شہید تھے، جو کہ اپنی بہادری اور جرت کی وجہ سے انگریز کو اس علاقے میں قابض نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو آخرکار پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کی ساری کہانی ہم جانتے ہیں شبیر علوی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شبیر بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے۔ مجھے آپ رائے احمد خان کھرڑ شہید کے متعلق بتائیے گا کہ یہ کون تھے؟ رائے احمد خان کھرڑ شہید جو ہیں یہ ریاست جھامرہ کے جو ہیں نا نواب تھے، رئیس تھے اور بڑے مجاہد تھے، اور ان کے متعلق جو بات یہاں کے لوگوں کے حساب سے ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، جب انگریز جو ہے اس کا تسلط پورے ہندوستان پر، برِ صغیر پر قائم ہو چکا تھا، تو یہ جھامرہ کا جو علاقہ ہے یہ انگریز کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو رئیس تھے یہ رائے احمد خان کھرڑ، انہوں نے ان کے خلاف عالم بغاوت، اور پھر ان کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، انگریز کی طرف سے مار کاروائی ہوتی رہی، مختلف محاذوں پر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں اور بڑی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں۔ تو رائے احمد خان کھرڑ جو تھے یہ محض ایک رئیس ہی نہیں تھے، ان کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ بھی تھا اور جنگی تدابیر بھی جانتے تھے۔ زبردست۔ کم وسائل کے باوجود، افرادی قوت کم ہونے کے باوجود انہوں نے انگریز کے تسلط کو قائم نہیں ہونے دیا اور ان کو کافی پریشان کیا۔ اچھا، کیا ان کی حکمت عملی ایسی تھی کہ بہت ساری ریاستوں پر انگریز قابض ہو چکا تھا، لیکن یہاں پر یہ انگریز کو بالکل قابض نہیں ہونے دیتے تھے؟ یہ انگریز کی فوج پر اکثر حملہ کرتے تھے اور جس سے وہ بکھلا جاتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک رات کو انہوں نے انگریز کا جو فوج تھی اس کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا کہ ان کو یوں لگا کہ جیسے کوئی ہزاروں فوجی جو ہے نا انہوں نے آ کے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ مختلف ان کی لڑائیوں کے واقعات ہیں جو ذکر ملتا ہے کتابوں میں اور یہاں کی روایتوں میں بھی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنے بہادر تھے یہ، ٹھیک ہے، تو پھر آخرکار ان کی شکست کی وجہ کیا بنی؟ شکست کی وجہ وہی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درخت کو جب کاٹا جا رہا تھا تو اس نے جب شکایت کی کہ کلہاڑے سے کہ تو مجھے بالکل بھی نہ کاٹ سکتا اگر دستہ لکڑی کا نہ ہو۔ لکڑی کا نام۔ ہاں جی، تو ان کی شہادت کا سبب بھی یہی بنا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے شامل اپنوں ہی میں جو جا ملے غیروں سے۔ بہت افسوس کی بات۔ جی بالکل، یہ تاریخ کی بات ہے، اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ جتنے بھی لوگ طاقتور ہوں، دلیر ہوں، ہمتور ہوں، سوچ کے بڑے مضبوط ہوں، ان کی کوئی نہ کوئی کمزوریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو ان کی یہی کمزوریاں تھیں کہ یہ دوران جنگ جو ہے اپنی عبادت میں مگن رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور ان کو جب مارا گیا تھا یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ آپ نے چیز بتائی ہے ان کے متعلق، جو میرا خیال ہے کہ عام لوگ نہیں جانتے، یا ان کو جاننے والے جو یا ان کو مانتے ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو کہ ان کو نماز کے دوران شہید کیا گیا۔ جی، ان کو نماز کے دوران مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ واقعی ایک مثال ہے کہ ہمارے جو لیڈر تھے مسلمان وہ کتنے بہادر تھے۔ لیکن ناظرین، آپ نے رائے احمد خان کھرڑ کی کہانی آپ سن رہے ہیں کہ ان کو نماز کے دوران شہید کیا گیا۔ اچھا، مجھے ان کے مزار کے متعلق بتائیے کہ ان کا جو مزار ہے، اتنے یہ بہادر لیڈر تھے، بہادر سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مزار جو ہے یہ بہت بیکورڈ ایریا میں بنایا گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کچھ سڑکیں وغیرہ وہ بھی ان کے مزار کو جو آتی ہیں وہ ساری ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا ایک سپہ سالار، اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کو کیوں نہیں، اس کے مزار کو آنے والی اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کی تو خیر کئی وجوہات ہیں، اب بتاتے ہیں کہ یہاں مزار کیوں ہے۔ تو رائے احمد خان کھرڑ جو ہیں وہ جھامرہ کے رہنے والے تھے، تو ظاہری بات ہے جہاں کا انسان رہنے والا ہوتا ہے تو اگر وہیں اس کی وفات ہو تو ایک طریقہ کار بھی ہے اور ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہیں پہ رکھا جائے جہاں کی مٹی ہے، تو ان کی قبر یہاں بنائے گی۔ چلتے چلتے 110 سال کے بعد
110 साल के बाद फिर उनका ये मज़ार बना। फैसलाबाद में भी बहुत सारे जो चौक है ना, उनका नाम राय अहमद खान खल्ड शहीद के नाम पर रखा हुआ है, जी बिल्कुल, सबसे मशहूर गेट स्टॉप जो है उसका नाम, जहाँ पर मैकडॉनल्ड है वहाँ का नाम, जो कि मशहूर गेटा स्टॉप है, उसका असल नाम राय अहमद खान खल्ड शहीद। तो जितना ध्यान सड़कों और चौकों के नाम बनाने पर रहा है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम ध्यान इस तरफ दिया जाता है कि यहाँ के जो बशिंदे हैं उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर तालीम का कोई बंदोबस्त होता या रोज़गार का कोई ऐसे बंदोबस्त होते, तो यहाँ के ज़िमींदार, यहाँ के किसान, यहाँ के हारी, उनको तालीम मिलती। यहाँ पर साइंसी अलूम के लिए राय अहमद खान खर्ल के नाम पर एकेडमी बनी होती, तो यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ से हिजरत कर गए, वो ना जाते, बिल्कुल है। वो अपनी तवानाई यहीं पे सर्फ करते। इख्तिताम पर मैं बाबा नजमी का एक शेर याद आ गया, जी जरूर। अरबी में है कि जिन्हां दे गल लीरां पाइयां उन्हां वल तकदे नहीं, कबरां ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाढ़ी जांदे ने, जिल्दां सांभ रहे ने झल्ले वरके पाड़ी जांदे ने, जल्दा सांभरे ने वड़के पाड़ी जाते। वरके पाड़ी जांदे ने। मतलब इसका ये है कि आप किताब की जो वो गत्ते की जिल्द है उसे तो संभाल रखें कि ये टाइटल है, जो उसके अंदर जो मवाद है उसको आप ज़ाया कर दें। तो ये थे जंग आज़ादी के हीरो राय अहमद खान खल्ड शहीद। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और देखते रहिए P4 पाकिस्तान।